بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کربلا کا پورا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنا۔ بہت سے صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو روکنے میں ناکام رہے۔ جن صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے اسماء گرامی مدرج ذیل ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بردر حضرت محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ سب نے آپ کے اس ارادے کا پتہ چلنے پر آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ ان میں سے چند ایک کے اقوال یہ ہیں: پہلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہاشمی قریشی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے والے ہیں تو آئے اور کہا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اور آپ کو برا کہیں گے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں آپ کے سر کے بال پکڑ لوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کر دیں۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت حسین عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو آپ نے 3 راتوں کی مسافت طے کر کے آپ کو راستے میں جا لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عراق جا رہا ہوں، اور آپ نے ان کو عراقیوں کے بھیجے ہوئے خطوط دکھا کر فرمایا کہ یہ ہیں ان کے خطوط اور ان کی بیعت، اور ان خطوط میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت کا اعلان تھا۔ ظالموں نے آپ کو کس طرح دھوکہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ان کے پاس نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے پر اصرار کیا اور اپنی رائے نہ بدلی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دنیا و آخرت میں ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، اور آپ بھی ان کا ٹکڑا ہیں، اور اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص بھی سلطنت کو ہاتھ میں نہیں لے سکے گا، اور اللہ نے محض اس لیے آپ کو دنیا سے دور دور رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز یعنی آخرت کا گھر عطا فرمانے والا ہے، لیکن آپ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ سے گلے لگ کر رونے لگے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں۔ تیسرا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس قوم کی طرف جا رہے ہو جس نے آپ کے باپ کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو نیزہ مارا؟ حسین ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جانے پر اصرار کیا۔ چوتھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں اور مجھے آپ سے بڑی شفقت ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ساتھ کوفی شیعوں نے خط و کتابت کی ہے اور وہ آپ کو ادھر اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف نہ جائیں، کیونکہ میں نے کوفہ میں آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان سے اقتا گیا ہوں اور مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، اور یہ بھی مجھ سے اقتا گئے ہیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور ان میں وفاداری کبھی نہ ہوگی، اور جس کسی نے ان کے ذریعے کامیابی کی منزل حاصل کر لی اسے تیر نیم کش کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اللہ کی قسم نہ تو ان کی نیتیں صحیح ہیں اور نہ کسی مسئلہ پر فیصلہ کن عزم ہے، اور نہ ہی یہ تلوار پر صبر کر سکتے ہیں۔ مشہور شاعر فرزدق۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی راہ میں آل رسول کے مداح شاعر فرزدق سے ملے اور اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ آپ نے پوچھا عراقیوں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، اور اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کو عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قاصد کے ذریعے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر مل گئی۔
तो आपने वापस लौटने का इरादा किया। इस सिलसिले में मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब के बेटों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम अपने बाप के कातलों से इंतकाम लिए बगैर ना लौटेंगे। तो आपने उनकी राय का एहतराम किया। जब अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के निकलने की इत्तला मिली तो उसने हरबन यजीद तमीमी को 1000 सिपाहियों का दस्ता देकर भेजा कि वो रास्ते में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से मिले। चुनाचा वो कादसिया के करीब आपसे मिला और आपसे पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लख्ते जिगर कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, इराक की तरफ। उसने कहा, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप लौट जाएं और अल्लाह ताला मुझे आपके मुतल्लक किसी आजमाइश में ना डाले। आप जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाएं या शाम चले जाएं जहाँ यजीद बिन माविया है, लेकिन कोफे ना जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने इसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया और आपने इराक की तरफ चलना शुरू कर दिया, जबकि हरबन यजीद आपके सामने आता और आपको मना करता रहा। आखिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने इसे कहा, मुझसे दूर हो जा, तेरी माँ तुझे गुम पाए। हरबन यजीद राहिमाहुल्लाह ने कहा, अल्लाह की कसम अगर आपके अलावा कोई और अरब मुझे ये बात कहता तो मैं उससे और उसकी माँ से क़िसास लेता, लेकिन मैं क्या कहूँ क्योंकि आपकी माँ पूरी दुनिया की औरतों की सरदार है। करबला में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा का दाखिला। यहाँ पहुंचकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने इराक जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसके बाद उमर बिन साद बिन अबी वकास की क़ियादत में 4000 की तादाद में कोफी सिपाही का आखिरी दस्ता बयान पहुंचा। उस वक़्त सैयदना हुसैन बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा करबला नामी जगह पर क़याम पजीर थे। आपने पूछा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया, करबला। आपने फरमाया, यानी दुख और आजमाइश। जब उमर बिन साद का लश्कर आया और उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा से गुफ्तगू की और उन्हें अपने साथ कोफा में अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास चलने का हुक्म दिया तो आपने इनकार कर दिया। जब आपको मामला संगीन नजर आया तो आपने उमर बिन साद बिन अबी वकास से कहा कि मैं तुझे 3 बातों में से एक का इख्तियार देता हूँ, लिहाजा इनमें से जो बात तुम्हें पसंद हो उसके मुतल्लक मुझे अपनी राय से आगाह करो। इसने पूछा, वो क्या है? आपने फरमाया, एक तो ये कि मुझे वापस जाने दो, दूसरा या फिर मुझे मुसलमानों की सरहदों में से किसी सरहद पर जाने दो, तीसरा या फिर मुझे शाम में यजीद के पास जाने दो ताकि मैं अपना हाथ उसके हाथ पे रख दूं। उमर बिन साद ने कहा, हाँ आप यजीद की तरफ भेजें और मैं अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ इत्तला भेजता हूँ और हम इंतज़ार करते हैं कि क्या जवाब मिलता है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने यजीद की तरफ पैगाम ना भेजा, जबकि उमर बिन साद ने अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ पैगाम भेज दिया। जब कासद अबैदुल्लाह के पास पहुंचा और उसे खबर दी कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा तुम्हें 3 बातों में से कोई एक बात कबूल करने का इख्तियार देते हैं, तो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद राजी हो गया और कहा कि हजरत हुसैन जो बात भी पसंद करे वो मुझे कबूल है। उस वक़्त आपके पास शिमर बिन ज़िल जोशन नामी मलून मरदूद बैठा हुआ था और वो इब्ने ज़ियाद का बड़ा मुकर्रब था। इसने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इसे चाहिए कि वो अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर दे। चुनाचा इब्ने ज़ियाद इस मलून की खुशामदाना बात से धोखा खा गया और कहने लगा, हाँ वो अपने आप को मेरे सुपुर्द करे, यानी वो मेरे पास कोफा में हाजिर हो और मैं उसे शाम भेजूं या सरहदों पर रवाना करूं या मदीना वापस भेज दूं। चुनाचा अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद खड़ा हो गया और शिमर बिन ज़िल जोशन को करबला की तरफ रवाना करके कहने लगा, तू जा और हुसैन रजी अल्लाह अन्हा को अपना आप मेरे सुपुर्द करने यानी गिरफ्तारी देने का हुक्म सुना दे। अगर उमर बिन साद इसे गिरफ्तार करने पर इमादा हो तो ठीक है, वरना तो उसकी जगह अफवाज का अफसर है। अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद बिन अबी वकास को 4000 फौजियों का यही लश्कर देकर भेजा था। चुनाचा इसने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि वो हजरत हुसैन के मामले से फारग होकर रह चले जाए, क्योंकि उसने उमर बिन साद से रह की गवर्नरी का वादा कर रखा था। चुनाचा शिमर बिन ज़िल जोशन इस जगह पर जा पहुंचा जहां हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हा और हरबन यजीद तमीमी और उमर बिन साद मौजूद थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा को खबर पहुंची कि उनकी किस्मत का फैसला अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने करना है और उन पर लाजिम है कि वो उसे गिरफ्तारी दें, तो आप रजी अल्लाह अन्हा से मुस्तरद कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं कभी भी अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गिरफ्तारी ना दूंगा। हजरत हुसैन के पास बेहतर शहसवार थे और कोफी लश्कर 5000 अफराद पर मुश्तमिल था।
جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کے کوفی لشکر سے کہا، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، کیا میرے جیسے انسان سے تمہارا لڑائی لڑنا درست ہے؟ اور میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی شخص نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ نے انہیں ابن زیاد کے حکم کو تسلیم نہ کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ چنانچہ 30 افراد آپ کے ساتھ مل گئے۔ ان میں ابن زیاد کے لشکر کے ہر اول دستے کا امیر خربن یزید بھی تھا۔ خربن یزید سے کہا گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ ہر اول دستے کا امیر بن کر آئے ہو اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہے ہو۔ اس نے کہا، تم پر افسوس، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں کسی قیمت پر جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا، اگرچہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں یا چلا دیا جاؤں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور ابن زیاد کے سپاہیوں کو جمعرات کے روز ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ تمہارا امام تم سے ہو اور ہمارا امام ہم سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگے، اور اس وقت حضرت حسین اپنی تلوار کی ٹیک پر آرام حاصل کر رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو اپنے ہمراہیوں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 20 شہسوار ان کی طرف گئے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بھی تھے۔ انہوں نے ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی مرضی قبول کریں، یعنی گرفتاری دے دیں، یا پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، ہم ابو عبداللہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو خبر دینے تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ ہمیں اس رات مہلت دیں اور ہم کل کو انہیں بتائیں گے، تاکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لوں، کیونکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے تمام جانثار اس رات کے لیے نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے رضی اللہ عنہ۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ سانحہ کربلا یعنی میدان کربلا کا واقعہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ آپ واقعہ کربلا تک کیسے پہنچے اور دشمنوں نے کس طرح سے اپنی چال میں آپ کو پھنسا لیا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ میدان کربلا میں کیا ہوا۔ تو جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے یہ kitabo-sunnat.com پہ موجود ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کی دلیل چاہتا ہے تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ کربلا میں بہت ساری روایات ضعیف اور من گڑت ہیں، تو اگر کوئی روایت میں ضعیف بیان کر دوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔